31. Now, Dr. Seema Zia Sahiba. سر میں بجٹ سپیچ شروع کرنے سے پہلے میں ذرا حکومت کی توجہ ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کے آنا چاہ رہی ہوں. یہ سر ویمن ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک منسلک ایک عہدہ ہے امبڈسمن فار ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس. سر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ امبڈسمن فار ہراسمنٹ آف ویمن یہ خود ہی اپنے ادارے کی عورتوں کو ہراس کر رہے ہیں. جب سے یہ امبڈسمن شاہ نواز طارق صاحب آئے ہیں 14 اپریل سے انہوں نے آ کے 10 لوگوں کو نکالا ہے ڈپارٹمنٹ سے جو 2 سال کے کانٹریکٹ میں تھے, جس میں 3 خواتین تھیں اور ایک خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر کنسلٹنٹ تھی. سر یہ ڈپارٹمنٹ کی میں پرفارمنس بتا رہی ہوں. ویمن ڈیولپمنٹ کا سے جو ہے امبڈسمن فار ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس. سر یہ صاحب شاہ نواز طارق صاحب جب سے آئے یہ اپنے ادارے کی خواتین کو خود ہی ہراس کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ حال ہے کہ انہوں نے ایک سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر کو نکالا, آفس میں بلا کے ان کو مردوں کے سامنے ذلیل کیا, نازیبا الفاظ بولے, ان کی توہین کی, ان کو دفتر سے نکالا. سر میں I have to talk. اس کے علاوہ سر اگلے دن ان کا آفس سیل کر دیا گیا, ان کی پرسنل بلانگنگ جس میں آئی پیڈ, لیپ ٹاپ, ان کا سیل فون, ڈائریز, چیک بکس کنفسکیٹ کر لی, اس کی 2 مہینے کی تنخواہ روک لی اور سر 3 اور خواتین کو بھی اسی طرح ہراس کیا. سر اس کی پلی میں نے سب سے پہلے ویمن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کو کی جنہوں نے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے ساتھ مجھے ٹیلی فون کروا دیا کہ یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے. تو اگر آپ کے ڈومین میں ہراسمنٹ آف ویمن نہیں ہے ویمن ڈیولپمنٹ کا تو آپ ان کی میٹنگز میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر امبڈسمن کا کیوں نکلتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے؟ پھر میں نے ارم صاحبہ سے اس بارے میں بات کی, انہوں نے بھی اس بات کو اڑا دیا. اس کے بعد میں نثار کھورو کے پاس گئی, انہوں نے بھی اس کی نوٹس نہیں لیا. پھر میں ہیومن رائٹس کی ایڈوائزر ریحانہ لغاری کے پاس گئی یہ کیس لے کے, انہوں نے کہا بھی میں دیکھتی ہوں. پھر 3 ہفتے پہلے میں نے پوری فائل سی ایم صاحب کو دی مگر شاید وہ بھی اتنے مصروف ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا. سر اس ڈپارٹمنٹ کے 2 فرنٹ مین ہیں امبد صاحب کے, شہزاد شیخ اور اسلم شیخ اور راہیر شہزاد. سر یہ 14 اور 15 گریڈ کے آفیسرز ہیں جنہوں نے کمیشن نہیں پاس کیا. یہ ان کے فرنٹ مین ہیں, یہ گنڈے ہیں, یہ خواتین کے گھروں میں جا کے ہراس کرتے ہیں, ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو ہراس کرتے ہیں. اور سر ان کو اس پہ تمغہ یہ ملا ہے کہ ان کی پروموشن ہو گئی ہے اور یہ دونوں جو ہے پروموٹ ہو کے ڈائریکٹرز بن گئے ہیں. اس کے علاوہ سر اس ڈپارٹمنٹ کی آپ نااہلی دیکھیں کہ تمام صوبوں نے ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس کا بل پیش کر دیا ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ہراسمنٹ آف ویمن کا ورک پلیس کا بل ابھی تک نہیں پیش کیا اور اس کی امینڈمنٹ تک نہیں دیکھی. سینٹ کے مطابق ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے امبڈسمن کو ایک خاتون ہونا چاہیے اور وہ خاتون یا سول سروس سے ہو یا وہ خاتون جج ہو یا خاتون ایمننٹ. This is important. This is important that your department for women is harassing. بجٹ آپ بجٹ پہ بولیں آپ کا ٹائم چلا جائے گا بجٹ پہ. پلیز ٹائم کیوں جائے گا میرا سر؟ That's my right. Why will this is something else. This is point of order. This is point of order. This is not the budget speech. Probably sir جو ڈپارٹمنٹ عورتوں کو This is a complaint. This is a point of order. This cannot be allowed in the budget. Please. چلے سر میں بجٹ پہ آ جاتی ہوں. شاید آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ کو بھی شاید اچھا نہیں لگا میرا یہ بولنا. وہ آپ کی سوچ ہے, یہ بات نہیں ہے. I'm trying to teach you the rules and regulation of the budget. When you come and make a speech on budget, you're supposed to speak on budget. You can't talk on other issues. Sir, Please. I'm coming on the budget. سر حکومت سندھ کی گزشتہ 9 سال کی کہانی اس طرح ہے کہ پچھلے 50 سال کی رقم جو ڈیولپمنٹل سکیمز کی تھی وہ آج تک وہ خرچ کرنے سے قاصر ہے. ایلوکیٹڈ اماؤنٹ کا 35% ابھی تک ریلیز نہیں ہوا. 49 ڈپارٹمنٹ سے 25 ڈپارٹمنٹ نے ایک دھیلے کا کام بھی نہیں کیا.
اس کے علاوہ سر اگر ہم دیکھیں پچھلے 9 سال میں 1129 بلین کا جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا تھا اس میں 900 بلین ریلیز ہوا, 766 یوٹیلائز ہوا اور 4 بلین لیپس کر گیا. سر 4 بلین بجٹ استعمال ہی نہیں ہوا. پچھلے سال کا بھی 35 بلین کا بجٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا. اور سر پھر یہ فنڈز جو ہیں آنے کے باوجود جب استعمال نہیں ہوتے تو پھر وہی پروجیکٹس وہی اسکیمز زندہ لاشیں بن کے ہر سال دوبارہ بجٹ بکس میں آ جاتی ہیں, جس کی کچھ مثال یہ ہے گھوٹکی کا میوزیم 14 سال سے بن رہا ہے, سکھر کا میوزیم 2008 سے بن رہا ہے, مٹھا رام ہاسٹل 2010 سے بن رہا ہے, ریکنسٹرکشن آف 45 سیکنڈری اسکولز, کنورژن آف 230 اسکولز انٹو ہائی اسکول, 115 ہائی اسکولز انٹو سیکنڈری اسکول 2008 سے بجٹ بکس میں بار بار آ رہے ہیں. اسی طرح سے کنسٹرکشن آف 250 بیڈز آف ICU OPDs اینڈ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل جاب شورو 2012 سے اناؤنس ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. 2012 میں اسکیم آف بے نظیر انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اناؤنس ہوئی, وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. میڈیسن ٹیسٹنگ لیب آف کراچی 2010 میں اناؤنس ہوئی, آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. سر یہ تمام اسکیمز 9 سال سے بار بار بکس میں آ کے عوام کو ہم سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ 134 بلین کا جو بجٹ ریلیز ہونے کے بعد استعمال نہیں ہوا تو وہ کہاں ہے؟ 134 بلین کا بجٹ کس کی جیب میں گیا ہے؟ اور 400 جو لیپس ہو گیا ہے پچھلے 9 سالوں میں, اس کا جواب حکومت دے, ان کے وزراء دے کہ یہ 400 کا جو لیپس ہوا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے تو کیوں ہوا ہے. تو سر اس کارکردگی پہ اگر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو انڈر یوٹیلائز انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کا خطاب نہ دوں تو کیا خطاب دوں؟ جس کی پرائیورٹیز ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جس کی پرائیورٹیز ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ نہ جنا ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, JPMC, NIC, DNICH میں بھی صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو جس حکومت کی پرائیورٹی یہی ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے صرف 445 بلین رکھا گیا ہے, تو آپ کیسے SDG کی کمٹمنٹس کو پاس کریں گے؟ آپ کیسے نیشنل اور گلوبل کمٹمنٹس کو کی پاسداری کریں گے؟ سر یہی حال میرے شہر کراچی کا ہے. میرے شہر کراچی ایک وہ سونے کی چڑیا ہے جو آپ کو ایک نہیں روزانہ کئی ہزار انڈے دیتی ہے, مگر اس کے باوجود پچھلے سال صرف 10 ملین اور اس دفعہ 10 بلین رکھا گیا جو ایک سال میں اسکیمز کمپلیٹ ہونی تھی, اس کا بھی 71% ریلیز ہوا اور 36% صرف یوٹیلائز ہوا. اور لوکل گورنمنٹ کی اسکیمز کا یہ حال ہے کراچی کے لیے کہ پانی کی 21 اسکیموں میں صرف 11 کمپلیٹ ہوئی, پانی کی نئی اسکیمز میں 11 میں صرف 1 کمپلیٹ ہوئی, روڈز کی 37 اسکیمز میں صرف 13 کمپلیٹ ہوئی. سر جگہ جگہ CM صاحب کے اور جامشورو صاحب کے پوسٹر چسپاں ہیں 2 سڑکیں بنانے پہ, شارع فیصل اور طارق روڈ کی. تو ذرا طارق روڈ کی سندھ کرپشن کی غضب کی داستان سنتے ہیں. یہ طارق روڈ 1.8 کلومیٹر کی جو روڈ ہے جو 9.8 بلین سے بنی ہے, جس کے 316 بلین پر کلومیٹر جس پہ رکھا گیا ہے. سر کسی بھی ڈیولپ کنٹری کا روڈ بنانے کا 1 کلومیٹر کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ $2 ملین ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے 131 ملین پر کلومیٹر. تو سر یہ 2089 ملین کی جو کرپشن طارق روڈ پہ ہوئی ہے یہ کس کی جیب میں گئے ہیں؟ یہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب دیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی حساب سے بھی 4 لین کی جو ہائی وے روڈ ہے وہ بھی اس سے کم مالیت پہ بن جاتی ہے. تو طارق روڈ کی 1.8 کلومیٹر کی روڈ پہ آپ نے 569.8 ملین کیسے لگا دیے آپ کے حق, اور اس پہ پھر فیتے کاٹ رہے ہیں, اور پھر بھی کراچی پہ سوتیلا پن کہ اتنے بڑے میٹروپولس کے لیے صرف 12 ملین اور وہی 12 بلین اور وہی ٹرانسپورٹ کا ایشو, وہی یلو لائن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی, گرین لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی, اورنج لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی, KCR ابھی پھر دوبارہ بکس میں آ گیا ہے, بلو لائن کی پتہ نہیں کہاں ہے.
सर ये तो तवज्जो है, ये तो आप लोग की सीरियसनेस है कराची की। सेंटर के लिए कोई एक, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई एक स्कीम नहीं। 440 स्कीम्स जो कराची की दी गई उसमें 122 एक्सेप्ट हुई। 183 स्कीम्स जो आपने रखी गई जिसकी कंसल्टेशन काउंसलर्स ने डीएमसी और यूसीस के साथ की, वो 180 स्कीम्स का एक पाई नहीं रखा गया। फिर आप कहते हैं कि लोग एहतजाज ना करें, आपके दरवाजों पे नहीं आए तो कहाँ चले जाएं सर? आसमान पे जाएं, यहीं पे तो एहतजाज करेंगे। आपका जो मोटर व्हीकल टैक्स है, अर्बन रिसीट्स जो हैं जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो केएमसी तक को आप नहीं देते। पिछले साल आपने 5.2 बिलियन मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट किया। इस साल का टारगेट आपका 7.5 बिलियन है, मगर एक पाई भी केएमसी को नहीं मिलती। सर आपके लोग खुद तो हुकूमत चला नहीं सकते, आपका शहर का निजाम तो आप लोग धर्म भरम कर चुके हैं। कराची को अब लोग कूड़े कचरे के और गलाजत का शहर करते हैं। दूसरे सीएम्स आके बोलते हैं कि अपने कूड़े कचरे को उठाओ। कराची का ये हाल तो आपकी लोकल गवर्नमेंट ने कर लिया है, और इसके अलावा आप ना लोगों को इख्तियार देते हैं, ना आप इन लोगों को खुद मुख्तारी देते हैं। तो सर कराची के लोग अनपढ़, जाहिल और ज़हनी मफलूज नहीं हैं, वो फीता काटने वालों को वोट नहीं देंगे। कराची के लोग जो हैं वो पागल नहीं है कि एक तारिक रोड की रोड पे और शारा फैसल की रोड पे फीता काटने पे और पोस्टर काटने पे आप लोगों को वोट दे दे। सिंध भी अभी सोया नहीं है, सिंध भी जाग गया है, और इंशाल्लाह सिंध भी आप लोगों को मुस्तरद करेगा, और एक वोट आप लोगों को इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, और आपकी हुकूमत आज के बाद इंशाल्लाह इस असेंबलीज में दोबारा नहीं आएगी। आमीन सुम्मा आमीन। हेल्थ और एजुकेशन का सर आपने ये हाल बनाया हुआ है कि पिछले साल हेल्थ और एजुकेशन में 17.3 मिलियन जो पिछले साल रखे थे उसमें सिर्फ 31% आपने यूटिलाइज किया है। हेल्थ में आपने जो 14 मिलियन रखे थे उसमें आपने सिर्फ 24.4% यूटिलाइज किया है। नो मनी केप्ट फॉर 346 स्कीम्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन, 396 स्कीम्स ऑन एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, missing facilities and colleges. Only 270 schemes have spent money and 650 million allocated for preschool education. Zero money utilized so far. सर 5000 गोस्ट स्कूल आपके और 5000 गोस्ट टीचर अभी तक पेंडिंग है। उनको गोस्ट नहीं कहूं तो क्या कहूं कि जो 4 साल में ना आप लोगों ने उनका पता चलाया, ना उनके ऊपर आपने काम किया। इसके अलावा सर मैं अपनी तकरीर में बहुत ही दिल बर्दाश्ता होके, और क्योंकि अब तो दिल भी नहीं चाहता कि इस ऐवान में कुछ बात की जाए, सिंध करप्शन की गजब कहानी का इख्तिताम इस तरह करती हूँ। शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, या सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम और कुछ पर से पर्दा, इस हुकूमत के तो जमीर बिकते हैं।